السلام علیکم. آج ہم 7 چیپٹر نیشنل انکم انالیسس سے ایک نئے موضوع کے تعلق سے پڑھیں گے. قومی آمدنی کی تعریفیں اور اس کے تصورات. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قومی آمدنی، نیشنل انکم. قومی آمدنی کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے، کسی ملک کے حدود میں جو قوم پائی جاتی ہے، ان کی جو جملہ آمدنی ہوتی ہے اس کو ہم قومی آمدنی کہیں گے. اسی طرح اب ہم دیکھیں گے کہ قومی آمدنی کا حساب کس طرح کیا جاتا ہے. تو کسی بھی ملک میں یہاں پر قومی آمدنی کے حساب کے لیے 1 سال کی مدت میں، یہاں پر دیکھیے 1 سال کی مدت میں مکمل اشیاء اور خدمات، ایسی اشیاء جو کہ مکمل ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں فروخت ہونے کے قابل ہوتی ہے، ایسی اشیاء اور خدمات یہاں پر شامل کریں گے. تو 1 سال کی مدت میں یہاں پر دیکھیے مکمل اشیاء اور خدمات کی یہاں پر کیا لیں گے؟ ہم بازاری قدر لیں گے. بازاری یعنی بازار میں ان کی کیا قدر ہے، ان کی قیمتیں کیا ہے، وہ دیکھیں گے یہاں پر ہم. تو یہاں پر بازاری قدر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قومی آمدنی کہتے ہیں، نیشنل انکم. تو اس طرح اس کی تعریف کیا ہو گئی ہے؟ کسی بھی ملک میں مکمل اشیاء اور خدمات کی سالانہ پیداوار کی، کیونکہ 1 سال کی مدت میں لے رہے ہیں اسی لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سالانہ پیداوار. سالانہ پیداوار کی بازاری قدر کو قومی آمدنی کہتے ہیں. اور اس کے یہاں پر دیکھیے دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں سال بھر میں ہونے والی معاشی سرگرمیوں، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سال بھر میں جو معاشی سرگرمی ہو رہی ہے، یہاں پر معاشی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ہم کل آمدنی یا قومی آمدنی کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں دیکھیے پیداوار کے تمام عوامل، یہاں پر دیکھیے عاملین پیداوار کتنے ہیں؟ عاملین پیداوار 4 ہے نا، جو کہ پیداوار میں حصہ لیتے ہیں. عاملین پیداوار کتنے ہیں؟ 4 ہے. تو ان کا جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے، زمین ہے فرسٹ، زمین کا معاوضہ یہاں پر کیا ادا کرتے ہیں؟ لگان ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے محنت ہے، محنت کا معاوضہ یہاں پر اجرت ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سود. سود کا معاوضہ یہاں پر کیا رہیں گا؟ یہاں پر سود نہیں بلکہ یہاں پر کیا آئیں گا؟ اصل آئیں گا. اصل کا معاوضہ کیا ہے؟ سود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد منتظم ہے. منتظم کا معاوضہ یہاں پر منافع بھی ہو سکتا ہے یا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام معاوضے یہاں پر قومی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں. یہ تمام جو ادائیگیاں ہیں، ان تمام ادائیگیوں کو قومی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ، مختلف ماہرین معاشیات کی جانب سے جو مختلف تعریفیں پیش کی گئی ہیں اس کو دیکھیں گے ہم. ڈیفینیشنز آف نیشنل انکم. تو یہاں پر دیکھیے قومی آمدنی کی تعریفوں کو 2 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو ہے مارشل، پیگو اور فشر کی جانب سے جو تعریفیں پیش کی گئی ہیں، اور دوسرا ہے جدید تعریف. تو ہم دیکھیں گے فرسٹ مارشل کی تعریف، مارشلز ڈیفینیشن. الفریڈ مارشل کیا ہے؟ ایک کلاسیکی ماہرین معاشیات ہے. ان کے مطابق دیکھیے قومی آمدنی کیا ہے؟ کسی بھی ملک میں، ملک کوئی بھی ہو، ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ، کسی بھی ملک میں محنت اور اصل اس ملک کے قدرتی وسائل کے استعمال کے ساتھ
سالانہ اشیاء، یہاں پر دیکھیے محنت اور اصل کا استعمال کر رہے ہیں کسی ملک میں پیداوار کے لیے، محنت وہ اصل، ٹھیک ہے نا، اور قدرتی وسائل، قدرتی وسائل کے استعمال سے سالانہ جو اشیاء پیدا کی جا رہی ہے، سالانہ، یہاں پر اشیاء دیکھیے مادی اشیاء بھی ہو سکتی ہے، غیر مادی اشیاء بھی ہو سکتی ہے، سالانہ مادی اور غیر مادی ہر طرح کی خدمات، خدمات کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی خدمات، ہر طرح کی خدمات، ٹھیک ہے، ہر طرح کی خدمات، یہ تمام کی کیا ہے مجموعی مقدار کو ہم کیا کہیں گے، یہاں پر مارشل کے مطابق دیکھیے کسی بھی ملک میں محنت اور اصل اور قدرتی وسائل کے ذریعے سالانہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، مادی اور غیر مادی دو قسم کی اشیاء بھی پیدا کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی خدمات یہاں پر شامل ہے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیے حقیقی نقد سالانہ آمدنی، حقیقی نقد سالانہ آمدنی، یہاں پر نقد سے مراد دیکھیے دوسرے ممالک سے جو ہمیں آمدنی حاصل ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ یہاں کے جو ہندوستانی افراد ہیں دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں سیلریز ادا کی جاتی ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں، اجرتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں، اور دوسرے ممالک کے افراد جو یہاں پر کام کرتے ہیں ان کو بھی یہاں پر تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تو باہر کے ممالک میں جو ہمارے ہندوستانی کام کر رہے ہیں ان جو ہمیں ہمارے ملک کو آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر جو ادا کی جا رہی ہیں دوسرے ممالک کے افراد کو تنخواہیں اجرتیں ادا کی جا رہی ہیں اس کو مائنس کر دیتے ہیں، تو اس سے دونوں کے درمیان جو فرق حاصل ہو رہا ہے جو باقی رہتا ہے وہ نقد ہمارے ملک کی آمدنی کہلاتی ہے۔ تو یہ نقد حقیقی آمدنی کیا ہے، ہمارے ملک کو حاصل ہونے والی آمدنی ہوتی ہے، یہ آمدنی یہاں پر جمع کی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر مارشل کے مطابق کسی بھی ملک میں محنت اور اصل کے ذریعے قدرتی وسائل کے استعمال سے سالانہ یہاں پر مادی، غیر مادی اور ہر طرح کی خدمات اور نقد سالانہ آمدنی کو یہاں پر کیا کہتے ہیں، قومی آمدنی کہتے ہیں، اور اس قومی آمدنی میں سے مائنس کرتے ہیں، کیا مائنس کرتے ہیں، فرسودگی کو یہاں پر مائنس کرتے ہیں۔ فرسودگی کسے کہتے ہیں، فرسودگی کو یہاں پر کیا کریں گے، مائنس کریں گے، تفریق کریں گے۔ فرسودگی یعنی 1 سال کی مدت پر انڈسٹریز میں، کارخانوں میں آلات و اوزار، مشینری ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ان کو بنانے کے لیے، مینٹیننس کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو انتظامیہ کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات یہاں پر منفی کر دیے جاتے ہیں، مائنس کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح مارشل نے قومی آمدنی کی اس طرح تعریف پیش کی ہے۔ یہ تعریف آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے فرسٹ ایئر اکنامکس 134 پہ، اس کو آپ تفصیل سے دیکھیے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے، نیکسٹ جو تعریف ہے پیگو کی تعریف، پیگوز ڈیفینیشن آف نیشنل انکم۔ یہاں پر دیکھیے پیگو نے کس طرح قومی آمدنی کی تعریف پیش کی ہے۔ تو یہاں پر قومی آمدنی دیکھیے کسی بھی سماج کی حقیقی آمدنی کا حصہ ہوتا ہے۔ پیگو نے کیا کہا ہے، کسی بھی سماج کی حقیقی آمدنی کا حصہ قومی آمدنی ہوتا ہے، حقیقی آمدنی۔ میں آپ کو یہ جو لکھ کر بتا رہی ہوں یہ میرے فنگر کے ذریعے لکھ رہی ہوں، اس لیے رائٹنگ آپ کو تھوڑا پرابلم ہوگا سمجھنے میں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پیج نمبر میں آپ کو بتائی ہوں اس پر دیکھ سکتے ہیں آپ، پیج نمبر 134۔ تو یہاں پر دیکھیے قومی آمدنی کسی بھی سماج کی حقیقی آمدنی کا حصہ ہے، جس میں دیکھیے بیرون ملک سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی یہاں پر شامل ہے۔ حقیقی آمدنی میں کیا جمع کر رہے ہیں، یہاں پر بیرون ملک سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے نا وہ آمدنی یہاں پر جمع کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے یہاں پر۔ تو بیرونی ملک سے آمدنی کیسے حاصل ہوتی ہے، یہاں کے افراد جو وہاں پر ورک کرتے ہیں تو اس سے آمدنی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور اسی طرح ہم یہاں کی کنٹری سے, ہندوستان سے کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں, برآمد کرتے ہیں, تو اس کے ذریعے ہمیں آمدنی حاصل ہوتی ہے. یہ آمدنی ہمارے ملک کی آمدنی ہے. اب اس میں سے نقد آمدنی کیسے معلوم کریں گے؟ اس میں سے ہم جو آمدنیاں دوسرے ممالک کے افراد کو ادا کرتے ہیں وہ مائنس کر دیتے ہیں, اور دوسرے ممالک سے جو درآمدات یعنی جو چیزیں ہم خریدتے ہیں وہ اس آمدنی میں سے مائنس کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو آمدنی بچ رہتی ہے وہ ہمارے ملک کو حاصل ہونے والی نقد آمدنی ہوتی ہے, بیرون ملک سے حاصل ہونے والی یہ آمدنی اس میں شامل کی جاتی ہے, اور جس کی پیمائش زر میں کی جاتی ہے. یہاں پر نیکسٹ جو پوائنٹ بتائی جا رہی ہے پیگو کی تعریف میں, یہاں پر حقیقی آمدنی یا قومی آمدنی کی پیمائش کس میں کر رہے ہیں؟ زر کی شکل میں کر رہے ہیں, زر میں اس کی پیمائش کر رہے ہیں. یہ تعریف یہاں پر دیکھیے, جو تعریف ہے مختصر تعریف ہے, اور یہ تعریف بہتر ہے مارشل کے مقابلے میں. مارشل کے مقابلے میں یہ ایک بہتر تعریف ہے, کیونکہ یہاں پر مختصر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ 1 سال کی مدت میں. یہاں پر دیکھیے یہ تو ایک حقیقی آمدنی کیا ہے, کسی بھی سماج یعنی کسی بھی ملک کی حقیقی آمدنی قومی آمدنی کہلاتی ہے. یہ ایک ورڈ میں یہ آنسر آپ کا ہو گیا. دوسرے اس میں کیا ہے, بیرون ملک سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو یہاں پر شامل کیا گیا ہے, اور اس کی پیمائش زر میں کی جا رہی ہے. تو اس طرح پیگو کی تعریف مارشل کی تعریف سے بہتر تعریف ہے. ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ تعریف دیکھیں گے ہم. نیکسٹ تعریف ہے فشر کی تعریف, فشرز ڈیفینیشن آف نیشنل انکم. تو یہاں پر فشر نے کس طرح تعریف پیش کی دیکھیں گے ہم. فشر نے قومی آمدنی کے لیے یہاں پر صرف کو بنیاد بنایا. صرف یعنی کہ خرچ کرنا, استعمال کرنا. تو فشر نے یہاں پر دیکھیے, فشر نے یہاں پر صرف کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ خرچ کرنا. صرف مینس وہ صرف نے جو آپ کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں, واشنگ پاؤڈر نہیں ہے. یہ صرف کا مطلب ہے یہاں پر استعمال کرنا, خرچ کرنا. کسی بھی شے میں جو افادہ پایا جاتا ہے, استعمال کی جو صلاحیت ہوتی ہے, اس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف کہلاتا ہے. یعنی آپ کو بھوک لگی ہے, غذا کھا رہے ہیں, تو اس میں پائے جانے والا افادہ آپ استعمال کر رہے ہیں, یہ صرف ہو گیا ہے. اس کا افادے کو استعمال کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر فشر نے قومی آمدنی کی پیمائش کے لیے صرف کو بنیاد بنایا ہے. مارشل اور پیگو نے اسے پیداوار قرار دیا ہے. مارشل اور پیگو کیا کرے, قومی آمدنی کو پیداوار قرار دیے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر فشر نے قومی آمدنی کو صرف کی بنیاد بتایا ہے. فشر کے مطابق دیکھیے, قومی آمدنی مکمل طور پر خدمات پر مشتمل ہوتی ہے. فشر کے مطابق یہاں پر قومی آمدنی مکمل طور پہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ قومی آمدنی خدمات پر, خدمات کے اوپر مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر دیکھیں گے ہم ان کے مادی یا انسانی ماحولیات سے جو آخری صارف کو حاصل ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو آخری صارف یعنی جو آخری صارف خدمات کو استعمال کر رہے ہیں, عام قومی آمدنی اور خدمات کا تعلق یہاں پہ آپس میں بتایا گیا, ایک دوسرے پر یہ منحصر ہے. تو یہاں پر آخری جو صارف ہے وہ صرف کرتا ہے, اور صرف اسی سال کے دوران پیش کی جانے والی خدمات ہی آمدنی کہلاتی ہے. تو یہاں پر یہ جو موجودہ سال ہے, اسی سال یعنی کہ یہاں پر اب کون سا سال چل رہا ہے؟ اب یہ 2021 دسمبر تک, لاسٹ تک جو ہم خدمات استعمال کریں گے, صرف کریں گے, یہی قومی آمدنی کہلائے گی. یہ کیا ہے؟ فشر کے مطابق تعریف ہے. صرف اسی سال کے دوران پیش کی جانے والی خدمات ہی آمدنی کہلاتی ہے. تو جو خدمات حاصل کی جا رہی ہیں یہی اسی سال کی یہ خدمات قومی آمدنی کہلاتی ہے. فشر کی تعریف مارشل اور پیگو کی تعریفوں سے بہتر اور سائنٹیفک ہے, کیونکہ فشر کی تعریف نے صرف کے موضوع تصور کو فراہم کیا ہے اور صرف معیاری زندگی کی نمائندگی کرتا ہے.
تو یہاں پر صرف خرچ کرنا، خرچ کرنے سے کیا ہے، یہاں پر افراد کا معیار معلوم ہوتا ہے. معیار کیسے معلوم ہوگا؟ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ معیار رہے گا، جتنا کم خرچ کریں گے اتنا کم معیار رہے گا. جتنی قومی آمدنی زیادہ رہیں گی اتنا زیادہ آپ صرف کریں گے، خرچ کریں گے، اور جتنی قومی آمدنی کم رہے گی اتنا کم آپ جو سو کیا ہے صرف کریں گے، خرچ کریں گے. تو صرف کی بنیاد پر اس طرح یہاں پر 1 سال کی بنیاد پر موجودہ سال میں ہم خدمات حاصل کرتے ہوئے اس سے قومی آمدنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس طرح یہاں پر فشر کی تعریف یہاں پر دیکھیے الفریڈ مارشل اور پیگو سے بہترین تعریف ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں ہوں گی تعریف. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے. نیکسٹ اس سے پہلے دیکھیے مارشل اور پیگو اور فشر کی جانب سے پیش کردہ تعریفیں، اس میں کئی غلطیاں پائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں یہاں پہ مارشل اور پیگو کی تعریفیں معاشی فلاح کی وجوہات بتاتی ہیں، اور فشر کی تعریف کیا ہے، مختلف برسوں میں معاشی فلاح کا تقابل کرنے میں بہت اہم ثابت ہوئی ہے. اور اس کے بعد جدید ماہرین معاشیات کوئز نے جو یہاں پر دیکھیے کوئز نے کیا ہے، جدید ماہرین معاشیات ہے جنہوں نے قومی آمدنی کی تعریف پیش کی ہے. ان کے مطابق قومی آمدنی کیا ہے ہم دیکھیں گے. قومی آمدنی یہاں پر دیکھیے اشیاء و خدمات کی وہ نقد پیداوار ہے. یہاں پر کوئزنے نے قومی آمدنی کو اشیاء اور خدمات کی نقد پیداوار کہا ہے. اشیاء اور خدمات کی نقد پیداوار ہے جو ملک کے پیداواری نظام کے ذریعے، یعنی ملک میں جو بھی پیداواری نظام رہے گا، معیشت رہیں گی، اس نظام میں 1 سال کی مدت میں آخری صارفین کے ہاتھوں تک، یعنی کہ ملک میں تمام صارفین، یعنی کہ آخری جو صارف رہیں گا یہاں تک جب اس کا استعمال ہوگا، آخری صارف تک، جب تک آخری صارف تک پہنچیں گا تب کیا ہے یہ قومی آمدنی کہلائے گی. تو اس طرح یہاں پر 1 سال کی مدت میں اشیاء و خدمات کی نقد پیداوار یعنی بیرون ملک سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی یہاں پر شامل رہیں گی، اور آخری صارف تک یہ پہنچیں گی تب یہ کیا ہے قومی آمدنی کہلائے گی. تو اس طرح کوئزنے کی یہ جدید تعریف ہے. یہاں پر اب تک ہم نے مختلف ماہرین معاشیات کی جانب سے پیش کی جانے والی مختلف تعریفیں پڑھے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مختلف ماہرین معاشیات نے کس طرح اپنی تعریفیں پیش کی ہیں. تو یہاں پر دیکھیے اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے قومی آمدنی کا تعین کرنے والے عوامل، ڈٹرمننگ فیکٹرز آف نیشنل انکم. یہاں پر جو فرسٹ یہاں پر دیکھیے کسی بھی ملک میں قومی آمدنی کا تعین کرنے والے عوامل، یعنی قومی آمدنی میں جو اضافہ ہو رہا ہے یا کبھی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر ڈٹرمائننگ یعنی کہ یہاں پر تعین کرنے والے، یعنی قومی آمدنی کو تبدیل کرنے والے، کمی و بیشی کرنے والے عوامل کیا ہو سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر دیکھیں کسی بھی ملک میں قومی آمدنی کا تعین کرنے اور اس پر اثر انداز ہونے والے کئی عوامل ہوتے ہیں. ان عوامل میں دیکھیے سب سے پہلے جو عامل ہے وہ ہے قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ملک میں قدرتی وسائل موجود ہوتے ہیں. کہیں پر کم مقدار میں ہوتے ہیں، کہیں پر بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، کہیں پر ان کا بہترین طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یا کہیں پر کیا ہے
اس کا عدم استعمال ہوتا ہے یا کم استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آمدنی میں کمی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کسی بھی ملک میں جو دستیاب ہوتے ہیں قدرتی وسائل بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ قدرتی وسائل ہے کیا؟ تو یہاں پر قدرتی وسائل میں دیکھیے بہترین جو آب و ہوا ہوتی ہے، ملک کی آب و ہوا، ملک کا جو جغرافیائی حالات ہوتے ہیں، اور ملک کی جو زمین ہوتی ہے، زمین بھی کیا ہے مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ یہاں پر کئی اقسام کی زمین ہوتی ہے، تو پیداواری زمین، زرخیز زمین ہوتی ہے بہت، تو یہ اور بعض زمینات کیا ہے غیر زرخیز ہوتے ہیں، چٹانی زمینات ہوتی ہیں، ریتیلی زمینات ہوتی ہیں، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں۔ تو زمین ایک قدرتی تحفہ ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیے مختلف ایندھن ہیں، کانیں ہیں، اور زمین سے نکلنے والی معدنیات، تیل کے وسائل، ذخیرے پائے جاتے ہیں زمین میں۔ تو یہ جو تیل کے ذخائر ہے، پیٹرول کے ذخائر ہے، مختلف ممالک میں مختلف مقدار میں پائی جاتی ہے۔ سونا، ہیرے، جواہرات، یہ بھی کیا ہے مختلف ممالک میں اس کی مقداریں مختلف پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر دیکھیے وسائل جیسے کانیں ہیں، ایندھن ہیں، یہ کیا ہے قومی آمدنی کی مقدار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی وسائل، جس ملک میں قدرتی وسائل وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور اس کا بہترین انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کے ذریعے ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے ذریعے نئی اور جدید ٹیکنالوجی میں اضافہ کیا جاتا ہے، نئی اور جدید اشیاء کی پیداوار کی جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے یہاں پر جدید معیشت میں پیداوار میں اضافے کی وجہ سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے ممالک جہاں پر قدرتی وسائل وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں وہاں کی قومی آمدنی پر اثر ہوتا ہے، وہاں کی قومی آمدنی بڑھتی ہے۔ فرض کیجیے کہ یہاں پر سعودی ممالک میں کس کے ذخائر زیادہ ہیں؟ پیٹرول کے ذخائر زیادہ ہیں۔ سعودی ممالک ہے نا، وہاں پر کیا ہے پیٹرول کے ذخائر زیادہ پائے جاتے ہیں، تو یہاں پر پیٹرول سے ان کو کیا ہے بہت زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے، دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہے انہیں دوسرے ممالک سے آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر سعودی ممالک کو کیا ہے زیادہ آمدنی کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ پیٹرول کی برآمد کرنے سے۔ اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں غذائی اجناس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، گیہوں اور چاول کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، تو ان اجناس کو کیا کرتے ہیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں دوسرے ممالک کو، تو اس سے کیا ہے دوسرے ممالک کی آمدنی، جن زر مبادلہ ہمیں کیا ہے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایکسچینج کرنسی مل رہی ہے ڈالرز میں، جب ہم امریکہ کو ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ہمیں ڈالرز کی شکل میں آمدنی حاصل ہوگی، تو دوسرے ممالک کی کرنسی کی ویلیو کیا ہے ہمارے کنٹری میں زیادہ ہے، تو جتنا زیادہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اتنا زیادہ ہمارے ملک میں آمدنی حاصل ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر ہماری کنٹری میں کیا ہے جو زرخیز زمین ہے اس کا ہم بہتر انداز میں استعمال کریں گے اور پیداوار میں اضافہ کریں گے اور دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کریں گے، تو اس سے ہمارے ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح کئی ممالک ہیں جن میں مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں اور مختلف قسم کی پیداوار ہوتی ہے، تو جو ہر ملک کیا ہے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سے ان کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نیکسٹ جو یہاں پر دیکھیں گے ہم نیکسٹ جو عامل ہے جس کی وجہ سے قومی آمدنی میں اثر ہوتا ہے وہ ہے عاملین پیداوار کا معیار اور مقدار۔ عاملین پیداوار کیا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ عاملین پیداوار فیکٹرز آف پروڈکشن، ایسے عاملین جو پیداواری کاموں میں حصہ لیتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عاملین پیداوار۔ تو کسی بھی ملک میں کیا ہے جو عاملین ہوتے ہیں جو کہ پیداواری کام میں حصہ لیتے ہیں، 4 عاملین ہیں، ایک تو ہے زمین، دوسرا ہے محنت، تیسرا ہے اصل اور چوتھا ہے منتظم۔ یہ جو عاملین پیداوار ہے یہ پیداواری کام میں حصہ لیتے ہیں، تو کسی بھی ملک کی قومی آمدنی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کسی بھی ملک میں اگر عاملین پیداوار اچھی معیار کے ہوں گے اور ان کی وافر مقدار ہوگی تب ان سے کیا ہے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، زیادہ پیداوار حاصل ہوگی۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پر زمین ہے، پہلا جو عامل ہے نا زمین ہے،
اب زمین سے دیکھیے، زمین جتنی زیادہ رہیں گی اور جتنی زیادہ زرخیز رہیں گی اتنی زیادہ پیداوار کر سکتے ہیں. تو ہندوستان کا جو زمینی حدود ہیں وہ کم ہیں بنسبت دوسرے ممالک کے، جیسے کہ امریکہ.